ہر آسان الفاظ کے اندر ہمیں سمجھا دیں کہ پی ڈی ایم والے جو کہہ کے آئے تھے یہ پچھلے 6 مہینوں کے دوران انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کرنے ہی نہیں آئے تھے. لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کرنے اگر اکانومی کو ٹھیک کرنے آئے ہوتے تو ٹیک اوور کے 6 ہفتے تک انہوں نے جو ڈیسیژن نہیں لیے، بالکل کوئی ڈیسیژن نہیں لیے اکنامک، تو یہ نہ کرتے نا. انہوں نے پہلے 6 ہفتوں میں سب سے زیادہ پہلے جو تیزی سے کام کیا وہ یہ کیا کہ نیب کے لاز کو ٹھیک کیا، مطلب اڑا دو. اس کے بعد جو الیکٹورل ریفارمز ہم نے کیے تو ان کو اڑا دو. پھر یہ جو ایک دوسرے کی جو جس کے نیب کے کیسز بنے تھے وہ ان کو ختم کروا دو. یہ سارا کرتے رہے. اور پھر جب آ گئی سر پہ آ گیا، کیونکہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں تھیں ہمارے وقت میں بھی بہت تھیں، لیکن اس وقت کے بیچ میں بھی یہ ہوا کہ اس وقت یوکرین کی جب جنگ شروع ہوئی تو یوکرین کی جنگ سے جو پریمیم سے ڈیزل اور پیٹرول پہ، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں ڈیزل بنانا ہے اور یہاں پیٹرول بنانا ہے اپنے ملک میں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر باہر سے اگر آپ منگوائیں گے تو اگر برنٹ پرائس اگر $100 ہے تو ڈیزل $80 اس کے اوپر پریمیم ہو گیا، بیکاز وہ گیس جو ہے وہ مطلب کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہاں سے روس کی گیس انہوں نے بند کرنی شروع کی تو ڈیزل استعمال زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح کا پیٹرول کا پریمیم جو وہ $60 ہو گیا. یہ ان کے آتے ہی کچھ عرصے میں ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. جب توجہ نہیں دی تو ایک دم زمین ان کے پیر سے نکلنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے جا کے IMF کی طرف دیکھا اور کہا ہمیں پیسے دو. تو انہوں نے کہا بھائی جان ایسے تو پیسے نہیں دیں گے، آپ پہلے یہ ڈیسیژنز لیں. اور اس وقت انہوں نے جب ڈیسیژن لیے تو جو ہے بالکل جس ہگڑم بگڑم میں انہوں نے ڈیسیژن لیے، یہ نہیں سوچا کہ یار لوگوں کو. اچھا ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے زمانے میں خان صاحب کا جو آخری دن تھے 125 پہ چل رہا تھا، $25 پہ جو تیل کی قیمت تھی انٹرنیشنل پرائس مارکیٹ کے اندر. آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو $80 پہ آیا ہوا جو کروڈ کی جو قیمت ہے، یہ ٹرانسفر کیوں نہیں کر پا رہے؟ ویسے تو مریم صاحبہ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ویل ڈن کہا جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ نے زبردست کام کیا ہے کہ آپ رات کو آپ نے آئل پرائسز کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائسز گر رہی ہیں، عوام کو کیوں نہیں دی جا رہی اس کی ریلیف؟ دیکھیے میں آپ سے صرف عرض کیا کروں گا کہ مجھے ذرا جو میری تسلسل ہے اس کو قائم رکھنے دیں. میں آپ کو جو بیک گراؤنڈ دے رہا تھا نا اس کے بعد ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں. تو وہ جو ایک دم انکریزز ہوئی تو انہوں نے اٹھا کے یہ نہیں دیکھا کہ اور بھی کوئی طریقے ہیں جس سے ہم یہ لوگوں کو ریلیف دے دیں، کیونکہ یہ ٹیمپریری تھا. اور وہ روس کے پاس نہیں گئے کیونکہ روس سے ہمیں 30% ڈسکاؤنٹ مل جانا چاہیے تھا. انہوں نے انکریز اپنی جو ریونیو ہے وہ انکریز نہیں کی، کیونکہ ہمارے ریونیو جو بجٹ سے بہت اوپر تھے تو اس سے ہم ریلیف دے دیا کرتے تھے. اور ہم نے کہا تھا ہم 4 مہینے کے بعد ٹارگیٹ ریٹ سبسڈی دیں. یہ انہوں نے نہیں کی. اس سے یہ ہوا کہ ان کو پھر ایک $100 جو ہے اور وہ ان کو انکریزز کرنی پڑ گئی. اب واپس آتے ہیں کہ اب پرائسز کا کیا ہوا. اب پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئی. پرائسز نیچے آنا جب شروع ہو گئی تو ان کے اوپر IMF نے ایک قدغن لگا دی کہ آپ کو $850 بلین کی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانی پڑے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تو وہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہی کرتی تھی، اب تھوڑا تھوڑا ہم کرتے جا رہے تھے. اور جو ٹیکس تھا 17% وہ تو بالکل ہی ختم کر دیا تھا. تو یہ ان کو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ وہ بھی لگائیں گے اور آپ ٹیکس بھی لگائیں گے. اب ہو یہ رہا ہے جناب والا کہ ادھر سے جو اوور آل پرائس تو نیچے آ گئی 125 سے 75 پہ آ گئی، لیکن ان کو وہ $50 فی لیٹر ان کو پیٹرول پہ ڈالنا ہے PDL، ان کو وہ $50 ڈیزل پہ ڈالنا ہے، اور 17% کا ان کو ٹیکس بھی لگانا ہے. تو یہ وہی کر رہے ہیں. یہ اب عوام کی جیب کاٹ کے یہ IMF کا جو ہے وہ جو انہوں نے ان کے اوپر کنڈیشن لگائی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ریونیو جو ہے وہ بھی شارٹ ہو رہا ہے. ریونیو نے 22% بڑھنا تھا پچھلے سال سے، اس وقت 15% پہ بڑھ رہا ہے.
انہوں نے ابھی تک تو وہ سیلز ٹیکس ہی نہیں لگایا. لیکن ترین صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے نہیں میں آپ کو پوری کمپلیٹ کر دوں. پی ڈی ایل جو ہے 15% نان ٹیکس ریونیو پہ یہ شارٹ ہے. تو یہ آواز بلاسٹ وہ جی اچھا ترین صاحب میں چاہوں صاحب ایک سوال پوچھوں. یہ حکومت نے آج ایک خبر چلائی ہے کہ وہ ریونیو ٹارگٹ انہوں نے میٹ کیا ہے, $8 ارب اس سے زیادہ وہ انہوں نے اچیو کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کنڈیشن تھی آئی ایم ایف کی وہ میٹ نہیں ہو رہی, تو یہ تھوڑا سا فرق عام ناظرین کو سمجھا دیجیے گا. یہ پھر اتنے تبلے کیوں بجا رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں ریونیو بڑا زبردست اکٹھا کر رہے ہیں؟ ارے ریونیو جو ہے انہوں نے 22% پچھلے سال سے انکریز کرنا تھا. اب اس وقت یہ اکتوبر تک انہوں نے ریونیو انکریز گیا 15.5% پہ. بالکل صحیح. جب 15.5% پہ انہوں نے انکریز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ شارٹ ہیں. اوور آل پچھلے مہینے بھی شارٹ تھے, اس دفعہ یہ 8 بلین اپنا ٹارگٹ انہوں نے نیچے رکھا ہوا تھا, اس سے 8 بلین اوپر ہیں. لیکن اوور آل اکتوبر تک اگر دیکھا جائے تو یہ شارٹ ہیں, اور نان ٹیکس ریونیو پہ تو 15% شارٹ ہیں. تو یہ اپنا اچھا ابھی یہ اس کے باوجود کہ انفلیشن جو تھی میرے وقت کے بیچ میں 8.4% انفلیشن تھی, ان کے وقت میں 25% انفلیشن ہے. ان کے لیے ٹارگٹ اچیو کرنا آسان ہونا چاہیے, بالکل صحیح نہیں ہے آسان ان کے لیے. تو یہ پھر یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. ابھی تو ذرا مطلب رک جائیں. ابھی تو آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو 800 ارب روپیہ اور لگانا پڑے گا. اور 800 کیوں لگانا پڑے گا؟ بیکاز انہوں نے کہا تھا انفلیشن ہماری ہوگی 11.5%, اور وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ اس کے مطابق ہوگا. اب ڈسکاؤنٹ ریٹ چلا گیا 16% پہ. بالکل صحیح. وہ جو ایکسٹرا ان کو ڈیٹ سروسنگ میں دینا پڑے گا, میرے خیال میں تو 800 سے 1000 ارب روپیہ اور ان کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. تو لوگ جو ابھی سمجھ رہے ہیں نا کہ بس اسی پیٹرول کو انہوں نے رکھا ہے, جی آپ دیکھیں گے ٹیکس بھی لگائیں گے. جی چوہی صاحب. شوکت ترین صاحب, جو کچھ آپ کہتے رہے ہیں قوم کو, اور جو آپ کی امپریسو اچیومنٹ تھی وہ تو انہوں نے سارا مٹی میں پھینک دیا. اور جو کچھ آپ کے خدشات تھے, خوف تھا کہ یہ اکانومی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور سچی بات ہے ہم سمجھتے تھے کہ ان کی مخالفت میں آپ بیان دیتے جا رہے ہیں, اتنے برے وہ نہیں ہو سکتے. لیکن جتنے ہماری توقعات تھیں اس سے بھی کہیں زیادہ برے ثابت ہوئے ہیں. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان کا مقصد نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا تھا, نہ ریونیو بڑھانا تھا, نہ ایکسپورٹ بڑھانی تھی, نہ ریمیٹنس یعنی زیادہ لانی تھی, اور نہ اور کوئی کام کرنا تھا. ان کا مقصد تھا ایک کہ لوٹا ہوا پیسہ جس کی وجہ سے یہ مقدمات فیس کر رہے تھے وہ اس سے بری ہونا, اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنا. نہ عوام کی فلاح, نہ عوام کی بقا, نہ ملک کا مفاد, نہ اکانومی کی کسی قسم کی ریوائول. یہ صرف نعرے اور باتیں تھے. اب ان کا جو وہ بادشاہ ہے کنگ آف ڈالر, وہ بھی 2 مہینے اور 4 دن ہو گئے آگے ہوئے, انہوں نے کی چند چڑھایا. ہوں دسو کہ قوم دی اس صورتحال تو نجات دوان دا شوکت ترین اور عمران خان نے کوئی پلان بنایا ہے, یا کریٹیسزم اور اینڈ مور کریٹیسزم؟ نہیں جی نہیں, بالکل نہیں. آپ غلام حسین صاحب, آپ ہمارا پتہ ہی ہے اور میرا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں. ہم اس وقت آلریڈی ہم پلان بنا رہے ہیں. یہ جو کھڈے میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے, ہم نے اس کھڈے سے کیسے نکلنا ہے, اور پھر واپس اس کو جو گروتھ ریٹ کی گروتھ تو 0 کر دی نا انہوں نے بھی. ابھی ان کی گروتھ جو ہے اکانومی کی وہ ہوگی 0. تو آپ 6% سے 0 پہ آئے ہیں 8 مہینے کے اندر. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے جس ریپڈلی اس کو خراب کیا ہے وہ تو اس کے لیے تو ہمیں پھر سد بات کرنا ہوگا نا جب اگر ہم آئیں گے. اس کے بیچ میں ابھی آپ نے جو بات کی, جو ڈار صاحب نے کہا کہ ہم جی ایکسچینج ریٹ کو یہ کر دیں گے, تو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یار ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو, اور ایسے نہیں آپ باتیں کر سکتے کہ 200 سے نیچے کر دوں گا, فلانے سے نیچے کر دوں گا. اب ہوا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا اس وقت روپیہ جو ہے وہ 100.4% پہ, اس کا مطلب ہے اوور ویلیوڈ ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت 224 روپے جو ہے یہ تو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے.
اگر آپ نے اس کو کمپیٹیٹو رکھنا ہے تو آپ کا ریٹ ہونا چاہیے 235 240. اچھا اب وہ 235 240 اگر ہوگا، دیکھیں نا جی، کیونکہ اگر 5% بھی آپ نیچے لے کے چلے جائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ 10-15 روپے کا وہ فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ تو یا 12 80 روپے تک کا رکھ رہے تھے. اچھا، تو ہم نے تو سر 178 رکھا تھا اور 182 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اب اپریل 9 کو. اچھا، اب ان کے لیے اب 200 سے نیچے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اچھا، اب یہ زبردستی اس کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے رکھنے ہیں؟ LC نہیں کھول رہے لوگوں کو، جس طرح گوگل کو پیمنٹس نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد ٹرکش ایئر لائنس کو نہیں ہو رہی، دنیا کو نہیں ہو رہی. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا جو انفارمل ریٹ ہے، جو کہ وہ حوالہ ریٹ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے دبئی میں 260 روپے پہ، اور یہاں بھی 245 250 پہ آپ کو ڈالر نہیں مل رہا. کیا ہوگا اس سے؟ اس سے یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ سفر ہونا شروع ہو جائیں گی. آلریڈی ہو رہی ہے لوگ جو ہیں ہو رہی ہے نا جی. میں آپ کو ابھی کل نمبر آ جائیں گے، آپ دیکھ لیں گے کیا ہوا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو بندہ $100 بھیجتا ہے گھر گھرستی کے لیے، اس کا مطلب ہے وہ بھیجتا ہے کوئی تقریباً 50,000 روپیہ 45,000 روپے. اس کو اگر وہ حوالے کے تھرو بھیجے گا تو 5 سے 6,000 روپیہ زیادہ جب ملے گا تو وہ کیوں نہیں وہاں سے جائے گا. تو آپ کی ریمیٹنسز گرنا شروع ہو گئی ہیں اور گریں گی.